من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالباسط صاحب روان سے۔ ہر مسلمان کی تڑپ ہے کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، دیدار نصیب ہو جائے۔ اور شاعر نے بھی عجیب لکھا، شاعر کہتا ہے آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے دربار میں، آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے دربار میں، آ کے حال دل سناؤں آپ کے دربار میں، زخم دل آ کے دکھاؤں آپ کے دربار میں، ترجمانی کر نہ پائے دل کی یہ میری زبان، ترجمانی کر نہ پائے دل کی یہ میری زبان، چپ کھڑا آنسو بہاؤں آپ کے دربار میں، زخم دل آ کے دکھاؤں آپ کے دربار میں، کوئی بھی آقا نہیں ہے درد بانٹے جو میرے، کوئی بھی آقا نہیں ہے درد بانٹے جو میرے، آ کے سارے میں سناؤں آپ کے دربار میں، راحت جنت کی پاؤں آپ کے دربار میں، کیا ہے دامن میں میرے آقا ندامت کے سوا، کیا ہے دامن میں میرے آقا ندامت کے سوا، کچھ نہیں جو لے کے آؤں آپ کے دربار میں، کچھ نہیں جو لے کے آؤں آپ کے دربار میں، اب تو بس ایک ہی تمنا ہے دل بابر کی، یہ بابر شاعر ہے، اس نے یہ کلام لکھا ہے، اب تو بس ایک ہی تمنا دل بابر کی ہے، یہ عمر ساری میں بتاؤں آپ کے دربار میں، عمر ساری میں بتاؤں آپ کے دربار میں، آرزو ہے میں بھی آؤں
کے دربار میں حضرات محترم، الحمدللہ عالمی تحریک انجمن خدام الدین کے موسم سرما کا یہ سالانہ اجتماع، جس کی آج دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہے کہ خلاق عالم اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا اخلاص نصیب فرمائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت اخلاص نصیب فرمایا، بہت بڑے اخلاص کے مالک ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں خلافت سے سرفراز فرمایا، پھر حضرت اقدس مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت سے وقت لے لیا، تو اچانک کراچی کا سفر ہو گیا، تو حضرت شاہ جمالی صاحب زیدہ مجدہو نے اس عاجز سے رابطہ کیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت فرمایا ہاں وقت تو دیا تھا، تو ٹھیک ہے بیٹا میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ جب ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا تو جہاز فل تھا، تو حضرت کا اخلاص دیکھیے کہ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ ہمارے شیخ سیدی و مرشدی مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے پورا جہاز ہی بک کرا لیا کہ ان کے ہاں پروگرام پہ جانا ہے، اور کراچی سے وہ ڈیرہ غازی خان تشریف لائے اور وہاں پروگرام ہوا۔ الحمدللہ آج یہ شخصیت ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہے، درخواست ہے کہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے، کامل شفا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی جماعت کے امیر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس علاقے میں جیسے یہ علماء کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اسی طرح جماعت حق کا، خدام الدین کا اور مرکزی جمعیت علماء اسلام کا کام کرنے کی بھی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے درخواست کروں گا حضرت اقدس استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ويكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف إلى النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے مخدوم و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری دامت برکاتہم، جو انتہائی محسن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سعادت بخشی ہے ان کے دل میں اس فقیر کی اوپر نوازش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی علم میں، ان کے روحانی درجات میں مزید در مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے، ان کے فیوزات سے اللہ تبارک و تعالی مستفید فرمائے۔ یہ ہم یہاں پر حاضر جو ہوئے ہیں، ہم بھکیاری ہونے کی حیثیت میں، اور یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر ہم لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اپنی نسبتوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ نسبتیں بہت کام دیتی ہیں۔ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ جڑنے والے وہ ایک نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کو نسبت ہوئی۔ ہر دور میں وہی نسبت آگے جاری ہے، چل رہی ہے۔ ہماری بھی نسبت ہے، اللہ کرے ہم اس دعوے میں سچے رہیں، اور اس نسبتوں کی برکت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ آخرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ فرمایا، یہ آیت بھی ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ یہ تو بالکل
بدیہی بات ہے، اللہ کے نبی ساری مخلوق سے سب سے زیادہ شان والے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا والذین آمنوا معہ، جنہوں نے ان کے ساتھ معیت اختیار کی۔ اب یہی معیت، یہی تعلق، یہی ربط سلسلہ بہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس نسبت کی برکت سے، اپنے مشائخ کی برکت سے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی برکت سے ہمیں بھی قیامت کے دن رسوائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت میں ساتھ بیٹھنے والوں کو سنائی، اور پھر جوش میں آ کر کے کہنے لگے کہ گواہ ہو جاؤ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے ابو بکر، حضرت عمر نام لے کر کے فرمایا، مجھے ان سے محبت ہے۔ تو ہم بھی اب ایک دوسرے کو گواہ بناتے ہیں کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے، اور آج کے اس نشست میں جہاں ہم بیٹھے ہیں کچھ لینے کے لیے، ہمیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشین اور خلفاء سے ہمیں بھی محبت ہے۔ انشاءاللہ ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، نصوص سے بھی ثابت ہے، مختلف عنوانوں سے، مختلف تعبیرات سے احادیث میں ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی صحابی کا تذکرہ ہوا، وہ میں زیادہ اس بارے میں عرض نہیں کروں گا کسی مصلحت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترزقون، وفی روایت اخری وحل تنصرون الا بضعفائہم، ظاہری اعتبار سے جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، مالی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہو، یا وجاہت اور منصب کے لحاظ سے جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق اور تمہاری مدد انہی کی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج بھی کچھ خیر کہیں نظر آ رہی ہے، اللہ کرے خیر ہی خیر ہو، کسی درجے میں یہ ہمارے نیک لوگوں اور اللہ کے ولیوں کے طفیل وہ خیر قائم ہے، اور وہ خیر ہمیں مل رہی ہے، اور یہ عقیدہ صحیح ہے۔ دینے والے اللہ ہیں، دینے والے اللہ ہیں۔ حضرت شیخ العرب والعجم سیدنا و مرشدنا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ میزاب رحمت ہے۔ میزاب کا معنی ہے پرنالہ، بالائی حصے پر جو بارش رحمت والی نازل ہوتی ہے، وہ چھت کے
پانی رحمت والا وہ نیچے پر نالے کے ذریعے سے آتا ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ میزاب رحمت۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر چیز کا انکار، اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ان نسبتوں کو مضبوط رکھیں، قائم رکھیں۔ اسی نسبت کی برکت سے شریعت ملتی ہے، اسی نسبت کی برکت سے شریعت پر عمل کی توفیق ملتی ہے، اسی نسبت کی برکت سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اسی نسبت کی برکت سے ایمان کے اندر مٹھاس آتا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے کہی ہے، جو کہ میں نے پڑھی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی۔ جس کے اندر 3 خصلتیں پیدا ہوں، 3 صفات آ جائیں، وہ ایمان کی حلاوت کو حاصل کرے گا۔ یوں نہیں فرمایا کہ ایمان پائے گا، ایمان کی حلاوت کو۔ اب یہ کیفیت کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمان وہ بھی ہے جس میں حلاوت نہ ہو، لیکن ایک ایمان وہ ہے جو کہ کامل ہے، اس کے اندر حلاوت ہو۔ اور اگر اس کو ذرا زیادہ احتیاط کے ساتھ یوں تعبیر کیا جائے کہ ایمان کے اندر حلاوت تو ہوتی ہی ہے ہر ایمان میں، لیکن اس کی اپنی حس مدرکہ جس سے وہ حلاوت کو پا لے، وہ حس مدرکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس کو مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ مٹھاس ہوتا ہے۔ تو زیادہ احتیاط والی بات یہی ہے کہ ایمان کی حلاوت جو ہے موجود، ہر آدمی کے ایمان میں حلاوت تو ہے، لیکن حلاوت کسی کو محسوس ہوتی ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خوش قسمت میری امت کا آدمی جس کے اندر 3 خصلتیں آ جائیں، 3 کیفیتیں آ جائیں، وہ اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، پا لے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما دے۔ اب وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام کائنات سے زیادہ ہو جائے، اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر آ جائے۔ دوسری کیا ہے؟ اللہ کے کسی محبوب بندے سے محبت کرے، اللہ کے کسی ولی سے محبت کرے، کسی شخصیت سے محبت کرے، اور اس کی محبت کی وجہ بھی صرف کیا ہو؟ وہ نسبت اللہ کی ہو، اللہ کے لیے کرتا ہے اور کوئی غرض نہ ہو۔ ہمارے حضرت جس طرح فرما رہے تھے حضرت مولانا ثانی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پوتے پر پوتے
دامت برکاتہم غرض مختلف. ایک ہمارے ڈیرہ غازی خان کے میرے شیخ تھے نقشبندی سلسلے کے، وہ فرماتے تھے اللہ والوں سے لوگ جڑتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، اغراض مختلف ہوتی ہیں. کوئی اس لیے جڑتا ہے کہ اس شیخ کے جو معمولات اور وظائف ہیں اس کی وجہ سے کام بنتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی اس لیے جڑتا ہے کہ شیخ کے ساتھ بڑے بڑے امیر لوگوں کے تعلق ہیں، تو میں بھی ان کا پیر بھائی بن جاؤں گا، برادر پیر بن جاؤں گا، تو مجھے بھی ان کی دنیا سے نفع ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ افسران کے ساتھ تعلق ہو جائے گا کیونکہ وہ افسران حضرت کے مرید ہیں، کوئی کسی غرض سے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے تعلق بناتا ہوں تاکہ مجھے اللہ ملے. تو وہ فرماتے تھے جس نے جو نیت کی اس کو وہی ملے گا. پہلے لوگوں کو جو 3-4 جن کی میں نے غرضیں بتائیں ان کو وہ چیز تو مل جائے گی لیکن اللہ نہیں ملیں گے، اللہ اس کو ملیں گے. تو فرمایا دوسری خصلت یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھے، لا یحبہ الا للہ، اللہ ہی کے لیے وہ محبت کرتا ہے. اب دیکھو یہ شخصیات ہیں، لوگ کہتے ہیں جی شخصیات کی کیا ضرورت ہے، قرآن شریف کھول لو، خود ہی پڑھو، خود ہی مسائل حاصل کرو، کتابیں بھری پڑی ہیں. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب اللہ بھیجی وہاں رسول اللہ بھی بھیجے. یہ دنیا پورے 1,24,000 پیغمبر آئے، ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ کسی زمانے میں کوئی کتاب آئی ہو بغیر پیغمبر کے. یہ مثالیں تو ہیں، پیغمبر ہیں، کتاب نہیں آئی، یہ مثالیں تو ہیں. تو شخصیات ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ. پہلی سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، کتنی ہی ہمیں یہ وضاحت فرمائی. صراط مستقیم کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے شخصیات کا حوالہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ہمارے علماء بیٹھے ہیں، صراط الذین یہ بدل ہے ترکیب، نحوی ترکیبی کے اعتبار سے، صراط المستقیم سے، اور بدل کل ہے. بدل کل میں نسبت حقیقتاً وہ مبدل منہ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ بدل کی طرف ہوتی ہے. اے اللہ ہم کو راستہ دکھا نیک لوگوں کا، اب مانا یوں کریں گے جن پر تیرا انعام ہے. اللہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب دیکھو شخصیات آ گئی. شخصیات کے بغیر کتاب اللہ سمجھ نہیں آتی. اور یہی مرض آج عام ہے، شرعی حوالے سے بھی، فقہی حوالے سے بھی، مسائل کے حوالے سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے حوالے سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو ایک
اور طریقے سے اپنا یہ سبق سمجھانے بتلانا ضروری سمجھتا ہوں، سبق سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ در حقیقت میں سبق سنا رہا ہوں، میری تو یہ ہمت نہیں ہو رہی، جرأت نہیں ہو رہی، یہاں میں کیسے بات کروں۔ یاد رکھو بھائی، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سننا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا۔ سننے کو کہتے ہیں شنیدن فارسی میں، دیکھنے کو کہتے ہیں دیدن، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ اور ایک ہے خود اس چیز کو رکھنا، اس کو کہتے ہیں داشتن۔ اور ایک ہے اس چیز کا پھر استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں خوردن و نوشیدن۔ ہمارے بارے میں سامنے کوئی بات کرے کہ پھل ہے انگور، یہ ہم نے اس کی بات سن لی، یہ کیا ہوا؟ شنیدن ہوا۔ پھل انگور کا آگے آ گیا، یہ کیا ہوا؟ دیکھنا، دیدن ہو گیا۔ پھر وہ انگور ہم نے لے کر کے اپنے پاس رکھ لیے، یہ کیا ہوا؟ داشتن ہو گیا۔ لیکن نفع ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ نفع کس وقت ملے گا؟ جب ہم اس کو کھائیں گے۔ قرآن مجید کے احادیث پاک کے علوم الحمدللہ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، یہ شنیدن ہے۔ خود پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دیدن ہے۔ خود پڑھ کر کے اپنے پاس وہ علوم رکھتے ہیں، کتابیں رکھتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ داشتن ہے۔ لیکن ان علوم کے اندر جو نورانیت ہے وہ اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کو اپنے اندر اتاریں گے، کھائیں گے، کوئی کھلائے گا ہمیں، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑنے میں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض پوچھا بطور سوال کے کہ آپ کو کیا ضرورت ہوئی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے نسبت جوڑی، بیعت ہوئے، حالانکہ ظاہری علوم کے اعتبار سے وہ زیادہ کسی مدرسے کے نصابی کتب کے پڑھے ہوئے نہیں تھے ظاہری، آپ تو بہت زیادہ عالم ہیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا، بھائی ایک ہوتا ہے مٹھائی رکھنے والا اور مٹھائی کو بیچنے والا، اور ایک ہوتا ہے دوسرا وہ پیار سے اس مٹھائی کو اٹھا کر کے کسی کے منہ میں رکھ لے، اس کو کھلائے۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا ایسا ہے، مٹھائی ہے، لیکن جب ہم نے تعلق جوڑا اس مٹھائی کو ہمارے دین کی مٹھاس کو، ایمان کے مٹھاس کو، اس تعلق کی وجہ سے وہ ہمارے اندر وہ ذائقہ آ گیا اور ہم کھانے والے بن گئے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ باتیں زبان تک نہیں رکھنی چاہیے،
ہمارے سارے بزرگ پیچھے سے سلسلہ پر سلسلہ پوری دنیا کی اور مسلمانوں کی تاریخ ہم دیکھیں، جہاں بھی کوئی بڑا کام ہوا دین کا کسی شعبے میں، پڑھنے پڑھانے کے شعبے میں، جہاد کے شعبے میں، کوئی مسلمان حکمران آیا اور وہ اس نے اسلام کی حکمرانی کی، حکومت کے شعبے میں، یہ ہمارے بزرگوں کا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، جس نے بھی کوئی دین کا کام صحیح کیا ہے اس کی ذاتی حوالے سے اگر آپ تحقیق کریں گے وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑا ہوا تھا، کسی حوالے سے دیکھیں۔ اور جو اللہ والوں سے نہیں جڑتا، چاہے وہ دین کے کسی شعبے میں بھی کام کرے گا، وہ کام ناتمام ہوگا، وہ کام ادھورا ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور باقی برکتیں اپنی جگہ پر۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی مدرسے میں جائے اور کتابیں پڑھے، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کو قائم رکھے۔ پڑھنا پڑھانا بہت اونچا کام ہے، نبیوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بعثت معلما، اور صحابہ کرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، الناس تبع لکم وهم یأتون من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوہم بالخیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو مدارس کی بڑی اہمیت ہے۔ اے میرے صحابہ، تم پورے انسانوں کے تم متبوع ہو اور پورے انسان تمہارے تابع دار ہیں۔ میرے بعد تمہارے پاس زمین کے مختلف کناروں سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے دین پڑھنے کے لیے، لہٰذا جب وہ آئیں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ مدارس کی اہمیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ دین کے پڑھنے والے طالب علم پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مکمل کر لے اپنی تعلیم کو، کبھی ادھوری ہو جاتی ہے، مکمل بھی کر لے، ضروری نہیں کہ اس پر وہ عمل بھی کرے۔ بہت سارے حضرات عالم بن جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اگر عمل بھی کرے، ضروری نہیں کہ وہ اس میں استقامت ہو، کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ استقامت بھی ہو جائے، ضروری نہیں کہ اس میں اخلاص ہو، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ اور فرمایا آخری عمل، آخری موت کے وقت بھی وہ خطرے میں ہے، پتہ نہیں موت کیسے آتی ہے۔ لیکن فرمایا جس بندے نے، جس آدمی نے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑا، وہ اس کو ضروری علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور اس کو استقامت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کو اخلاص بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری جیسے ناچیز بندے تو اب اس امید پر بیٹھے ہیں، اس امید کو، اس آس پر ہم
آس لگائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے، اس نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کریں گے۔ میرے حضرات جو سامنے جن کو میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، یہ خانقاہ کوئی معمولی خانقاہ نہیں۔ ہمارے حضرت جی تھے ڈیرہ غازی خان میں، حضرت اقدس مولانا علی المرتضیٰ نقشبندی مجددی حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور سہارنپور کے مدرسے کے فاضل تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، اکٹھے فرماتے تھے، اکٹھے رہتے تھے۔ کھانا ہم دونوں کا الگ آتا تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ذاتی کھانا آتا تھا۔ بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ تو ان کی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موجودہ ہمارے شیخ حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم، حضرت میاں محمد اجمل قادری دامت برکاتہم کے بارے میں ان کی بات سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک خاندان ہے، لغاری خاندان، دیندار ہے، بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے ان کے بڑے۔ اب بھی وہ اثرات ان کی اولاد میں موجود ہے، اگرچہ سیاسی طور پر وہ اپنے آزاد رہتے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ۔ تو ایک خاندان میں ایک بہت بڑے تھے جناب محمود خان لغاری، ان کا حضرت لاہوری سے بڑے حضرت سے تعلق تھا۔ ان کے بیٹے ہیں جناب مقصود احمد خان لغاری، وہ زندہ ہیں۔ تو وہ بیعت تھے حضرت امام الہدیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ میں آج ان کی قبر شریف پر بھی حاضری سب کی دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑی سکون آتا ہے وہاں حاضر ہونے والوں کو اور فیض ملتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو مقصود خان لغاری حضرت مولانا علی المرتضیٰ ڈیرہ غازی خان والوں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بات ہوتے ہوتے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ حضرت اب تو جگہ خالی ہو گئی۔ اسی پر حضرت چونکے اور میں نے کہا مقصود خان، حضرت لاہوری کی یہ مسند حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ علیہ کے جانے کے بعد خالی نہیں، میاں اجمل بیٹھے ہیں، یہ لفظ پہ فرمائے۔ مفہوم یہی ہے، شاید لفظ کوئی آگے پیچھے خدا کر نام لے کر کہا، نام لے کر کے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائے ہائے۔ تو میں آپ حضرات کو مبارک دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ شیخ کی زندگی میں، صحت میں اور ان کے معمولات میں مزید در مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ کبھی بھی کوئی اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے، یہ شیطان کی طرف سے ہوگا پھر وسوسہ۔ میں اپنی اس سعادت پر خود اتنی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ ہمارے قاری بلال احمد صاحب کو مجھے تو اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، چونکہ میں نے ان کو ایک بات بتائی تھی، مجھے اس خانقاہ سے بچپن کی سے نسبت ہے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاضل تھے، دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔
سن 57 میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی وفات سے چند مہینے پہلے میرے والد صاحب نے پاسپورٹ بنوایا، ملتان کے 2 حضرات بھی ساتھ تھے، اور میرا بھی پاسپورٹ بنوایا، حالانکہ میری عمر 9 سال تھی۔ یہ میری سعادت ہے، اللہ کرے گا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ حوالہ اللہ کے ہاں چلا گیا کہ یہ شخص جو ہے حضرت حسین احمد مدنی کے دیکھنے والوں میں سے ہے اور ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھانے والوں میں سے ہے، تو مجھے یقین ہے اللہ مجھے بخش دیں گے۔ تو میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب لاہور میں آئے، کیونکہ یہیں سے جانا تھا، ہم یہاں ٹھہرے تھے۔ اس وقت یہاں تالاب ہوتا تھا اور میرا بچپنا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ لکڑی کی لاٹو ہوتا نا، ہم سرائکی میں اس کو لٹونی کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں۔ میں اس تالاب کے پانی میں لٹونی کو ایسے گھماتا رہتا تھا۔ ادھر حضرت لاہوری ہوتے تھے، مجھے تھوڑا تھوڑا باتیں یاد ہے وہ۔ تو کہ مجھے جیسے اس بات پر خوشی ہے کہ میں دیوبند گیا، دارالعلوم دیوبند گیا اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ساری باتیں یاد ہیں، اسی طرح مجھے اس بات پر بھی بڑی خوشی ہے کہ اس سفر میں یہاں حضرت کی زیارت ہوئی۔ اب وہ جو گھٹی کہتے ہیں جو پہلے دن سے لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی میں نے حاضری دی تھی، اس وقت دورہ تفسیر ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان میں تشریف لائے، جبکہ میں طالب العلم تھا۔ ان کے جلسے کی جو اعلان کراتے تھے، اس وقت کا ایک طریقہ تھا، ٹانگے پر لاؤڈ سپیکر کو باندھ کر کے وہ گھماتے تھے اور اعلان ہوتا تھا پورے شہر میں۔ وہ اعلان کرنے والا میں تھا، یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگی تھی۔ اللہ کرے یہ نسبت قائم رہ جائے۔ اور یہ ان کی کتنی بڑی نوازش ہے، شاید آپ اس کو بڑا ایک عجوبہ سمجھیں گے، لیکن بڑے لوگوں کی جو بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے کوئی عجوبہ نہیں، ہمارے لحاظ سے عجوبہ ہے کہ تھوڑی سی درخواست پر آپ تشریف لے آئے ڈیرہ غازی خان، اور جہاز تیار نہیں تھا، جیسا کہ ابھی حضرت میاں محمد عرفان قادری صاحب بتا رہے تھے، اور اپنے اوپر آپ نے یہ فقیر کو بھیک دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے وہاں سے تشریف لائے، پورا جہاز بک کرایا، تھے خود 3 حضرت 3 تھے، باقی جہاز خالی تھا۔ اس وقت فلیٹیں ڈیرہ غازی خان آتی تھیں، اب تو بند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نوازشوں سے ہمیں ہر وقت یہ فیضان ان کا ہمارے اوپر جاری رہے۔ ایک فارسی کا میں جملہ سناؤں، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ جب تعلق رکھیں، کیسے بنے؟ نظر من سوئے و نظر او در سوئے حق، من در تماشائے و او در تماشائے حق۔ میری نظر تو ان کی طرف ہے اور ان کی نظر اللہ کی طرف ہے۔ من در تماشائے
تماشا فارسی کا لفظ ہے، ہماری زبان والا تماشا نا، اصل تماشا کہتے ہیں کسی کو دیکھنا، دیدار کرنا، منظر زیارت کرنا، منظر تماشا آئے ہو، میں ان کی زیارت کر رہا ہوں اور وہ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بھی سعادت ہے۔ صحابہ کرام کو حضور کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زیارت ہوئی۔ انشاءاللہ یہ نسبت قائم رہے گی۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں دنیا کی محبت میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری زندگی ضائع ہے، جز یاد حق ہرچ میں کنی ضائع ہست، عمر ضائع ہست۔ اللہ کی یاد اور تعلق میں جو کچھ تو کرتا ہے یہ تیری زندگی ضائع ہے۔ جز سر حق ہرچ میں خانی بطالت است، اللہ پاک کے تذکرے اور اللہ پاک کے معرفت کے بغیر جو کچھ تو پڑھتا ہے وہ باطل ہے۔ سعدی بشو لوح دل از غیر حق، اے سعدی اپنے دل کی تختی کو تو دھو دے، صاف کر دے غیر اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر۔ سعدی بشو لوح دل از غیر حق، علمے کے راہ حق نہ نماید جہالت است، جو علم تجھے اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اللہ کی معرفت ملے، اللہ کا تعلق ملے، اللہ کی محبت ملے، انشاءاللہ پھر ہماری باقی کمزوریاں بھی اس قابل ہیں کہ وہ معاف ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔